الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، کونوا ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ گواہی دینے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ یا ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا اگر وہ مالدار ہے یا محتاج ہے، وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا اللہ زیادہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ بس پیروی نہ کرو خواہش کی، ان تعدلوا کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، وَإِن تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا اور اگر تم زبان پھیرو گے یا اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بس تم جو کچھ کام کرتے ہو اس سے پوری طرح اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 135 کا تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ آج کی آیت ہمارے موجودہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گواہ کی حیثیت کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے دیا کرو، اگرچہ گواہی تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے عزیز و اقربا کے خلاف ہو، مالدار کی گواہی ہو یا غنی کی گواہی ہو، سارے غریب کی گواہی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہی نہیں ہوں۔ یہ گواہی نہ دینا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک چیز پر گواہ ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ وہاں حاضر تھے، آپ موجود تھے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ گواہ دے کر دو مسلمانوں کے درمیان گواہی دے کر دو مسلمانوں کے درمیان آپ صلح کر دیں۔ ایک مسلمان لٹک رہا ہے، اس کے بہت سارے مشکلات پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس کے عینی گواہ ہیں، جب آپ گواہی نہیں دو گے تو اس مسلمان کے لیے آپ مشکلات کھڑے کر رہے ہو، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو بہر صورت گواہی دینی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے گواہی کس طرح دے دے، گواہی اس طرح دے دے جیسے کہ اللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جھانک کر قیامت کے مناظر کو اپنے سامنے رکھ کر پھر آپ نے گواہی دینی ہے۔ گواہی باپ کے خلاف ہو، ماں کے خلاف ہو، اپنے خلاف ہو، رشتہ دار کے خلاف ہو، گواہی نہیں روکنا چاہیے۔ اب اس عنوان کو اگر ہم موجودہ زمانے کے تناظر میں دیکھیں کتنا مشکل کا معاملہ بن چکا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں گواہی کہاں سے ہے تو گواہ خود کہتا ہے کہ لوگ مجھے زبردستی گواہ بنا رہے ہیں، مجھ پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، مالدار طبقہ غریبوں کو زبردستی گواہ بناتے ہیں، حکومت والے عدالتوں میں زبردستی روڈ والوں کو گواہی پر دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی شریعت اور اسلام کے خلاف بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسئلے کو بیان فرمایا، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا مالدار کی گواہی ہو یا غریب کی گواہی ہو۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی غریب پر کسی غریب کی طرف سے کسی نے گواہی دی ہو، ہمیشہ گواہ مالدار کی طرف سے ہوتا ہے، جو بڑا وڈیرا چودھری ہوتا ہے اسی کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، غریبوں کی طرف سے کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھے، جو شخص پیسے لے کر قیمت لے کر گواہی دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا آپ لوگ خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور یہ ہے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ انصاف یہ ہے کہ تم حق کا گواہی دے دو، خواہشات کے پیچھے مت چلو کہ یہ میرا اپنا ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے،
مجھ سے یہ نقصانات ہوگا، اپنا خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور تم انصاف کے ساتھ جو ہے گواہی دے دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے زبان موڑ تروڑ کر اور گواہی کو غلط سلط کر کے کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا خبر رکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ گواہی دینے کا حکم کو ارشاد فرمایا ہے، اور اپنوں اور پرایوں اور سب کے خلاف گواہی جہاں پر حق بنتی ہے وہاں پر گواہی دینا ضروری اور لازمی ہے۔ آخری مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی نے ناحق گواہی دی اس کے لیے تو آخرت میں ہے ہی عذاب، لیکن دنیا کے اندر بھی بہت بڑے شریعت کے احکام اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو، شریعت کا حدود نافذ ہو، ایسے بندے کو کوڑے مارا جاتا ہے، ایسے بندے کو جیل قید کیا جاتا ہے اسلامی عدالت اور ریاست کے اندر جو ناحق گواہی دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب مسلمان ناحق گواہی دیتا ہے آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔